اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصار عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا فزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمه ويحزنني ما يحزنه. أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبه. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانا علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد عدن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثاني: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه محموم إلا وفرج الله حما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحصي، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب اور اس فاتحہ کا ثواب مرحوم علی محمد نورانی، مرحوم وزیر علی نورانی، نورانی فیملی کے مرحومین، وکیل فیملی کے مرحومین، منجی فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین، کماڑیا فیملی کے مرحومین، راوجی فیملی کے مرحومین، جیوراج فیملی کے مرحومین، سومجی فیملی کے مرحومین اور کل ارواح مومنین و مومنات کے یہ بخش دینا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وکعبہ قوسین مطلوبہ، والمطلوب تعودہ، والمقصود جودہ، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اذان محترم، ہمارے پاس جو بہترین
دولت ہے عشق اہل بیت کی، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت ہی ہے جو ہم میں ایک چینج پیدا کرتی ہے، اہل بیت سے محبت ہی ہے جو ہم میں ایک طرح کا تغیر لاتی ہے، ایک انقلاب لاتی ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے دامن کے ساتھ متمسک نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارے عقیدے کیسے ہوتے، ہمارے اعمال کیسے ہوتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ عزیزان محترم، یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسی سے سیکھا ہے۔ آج بھی چونکہ ایک فاتحہ خوانی کی مجلس ہے مرحوم کی، اور جن کا نام جو ہے نا مرحوم علی محمد نورانی، پروردگار عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہمارے بہترین دوست اور ساتھی رمضان بھائی، ان کے والد محترم، تو بہرحال یہ جو ہم تحفہ بھیجتے ہیں نا مجلس کا، اسے معمولی نہ سمجھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زہرا صلوات اللہ کی دعا کا نام ہے جو ہمیں ملی ہے، اور اس مجلس کی بنیاد جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے رکھی ہے۔ سوچئے جس کی شروعات کتنی عظیم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مجلس ٹول ہے یا مقصد ہے؟ مجلس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھیے، مجلس ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے مرحومین کو ہم مجلس کا ثواب بھیجتے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھ میں آنا ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ مجلس ٹول ہے یا ٹاسک ہے؟ ٹول ہے یا مقصد ہے؟ آپ کو مثال سے سمجھا دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ مجھے دبئی جانا ہے تو یہ میرا مقصد ہے کہ میں دبئی پہنچوں، رائٹ؟ اب ٹول کیا ہے؟ مجھے فلائٹ لینی ہے، فلائٹ میرا ٹول ہے، ٹاسک میرا وہاں جانا ہے۔ تو بغیر ٹول کے ٹاسک پورا نہیں ہوتا، بغیر ٹاسک کے ٹول بیکار ہے۔ لیکن اگر میں نے فلائٹ لے لی تو مجھے ٹول مل گیا، تو اور میری فلائٹ دبئی پہنچ گئی تو میرا ٹاسک بھی مکمل ہو گیا، مقصد بھی ختم ہو گیا۔ اگر مجلس ٹول یا ٹاسک ہوتی تو ایسے ہی ختم ہو جاتی، چند گھنٹوں میں ٹول کا مقصد بھی ٹول کا جو کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ٹاسک پہنچنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر مجلس ٹول یا ٹاسک ہوتی تو کبھی کی ختم ہو جاتی، لیکن آج مجلس امام حسین ہر جگہ موجود ہے۔ آج کے اسٹیٹسٹیکل رپورٹ کے مطابق 15,000 شہر ایسے ہیں کائنات میں جہاں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ حسین حسین ہو رہا ہے۔ ہر جگہ مجلسیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ماتم حسین ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب تک 1350 سال 1360 سال جتنے بھی گزرے ہیں کربلا کے بعد اب تک، اگر صرف ٹول مجلس ہوتی یا ٹاسک مجلس ہوتی تو کبھی کی ختم ہو جاتی، مجلس ختم اور مقصد ختم ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مجلس صرف مقصد نہیں ہے، مجلس صرف ٹول نہیں، کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، میں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا فلاں صاحب۔ کہا میں جانتا تھا ان کو، ہمارے اچھے دوست تھے بھائی۔ فوراً، حالانکہ کوئی دعوت نہیں دی گئی، بلایا نہیں گیا، لیکن میں شریک ہو گیا اس میں۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ میں شریک ہو گیا، میں نے کندھا بھی دیا اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ قبرستان پہنچے، نماز جنازہ ہوئی، تدفین ہوئی، اس کے بعد فاتحہ وغیرہ پڑھنے تک میں وہیں پہ تھا، اس کے بعد واپس آیا۔ اب میرا جنازے میں بلایا نہیں گیا تھا مجھے، لیکن جانا
کیا ہے؟ جانا یہ بتانا ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میرا تعلق اس مرنے والے سے تھا، اس مرنے والے سے میرا تعلق تھا، میری دوستی تھی، میرا رشتہ تھا، اگر نہ ہوتا تو میں نہیں آتا۔ لوگ شادی میں نہیں بلائے تو نہیں جاتے ہیں، لیکن میت میں بلاؤ چاہے نہیں بلاؤ ہر کوئی پہنچ جاتا ہے۔ میت کی دعوت نہیں دی جاتی ہے لیکن لوگ پہنچ جاتے، اطلاع دی جاتی ہے کہ اتنے بجے دفن ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی تشریف لائیے۔ جس کا تعلق میت سے ہے وہ آئے گا ضرور۔ تو اسی طریقے سے مجلس امام حسین کی بھی اطلاع دی جاتی ہے، دعوت نہیں دی جاتی۔ جس کا تعلق امام حسین سے ہے وہ آئے گا ضرور، چاہے بلائے تو بھی آئے گا، نہ بلائے تو بھی آئے گا، اطلاع مل جائے۔ کیونکہ مجلس حسین میں بیٹھنے کا ثواب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی کسی عالم کے بزم میں، مثلا یہاں سے جاتے ہیں ہم لوگ زیارت کے لیے، سیستانی صاحب قبلہ کے پاس جو ہے نا ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، یا آغا بشیر نجفی کے یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ہم فخر سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملنے گئے تھے، کیا مزہ آیا، کتنی دیر وہاں بیٹھے رہے، اللہ نے تو ہماری تقدیر کھول دی، ہماری قسمت چمکا دی، ہم اتنے بڑے عالم دین کے برابر میں بیٹھے رہے۔ تو آپ سوچئے کسی عالم کے برابر میں بیٹھنے سے آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نہیں جانتے کہ مجلس حسین میں آپ کس کے برابر میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جانتا کس کے برابر میں سید سجاد بیٹھے ہیں، کس کے برابر میں مولا کائنات بیٹھے ہیں، کس کے برابر میں جو ہے نا بیویاں ہماری بہنیں کس کے برابر میں بیٹھی ہیں نہیں جانتی۔ پتہ نہیں شاید جناب زینب برابر میں بیٹھی ہوں، جناب ام کلثوم برابر میں بیٹھی ہوں، جناب سکینہ موجود ہے، اور سب سے بڑی بات ہے خوش شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر جو ہم بیٹھتے ہیں تو مجلس میں جو بیٹھا جاتا ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے یہاں دینے کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس لینے کی کمی ہے۔ تو مجلس میں جب جانا تو اس تصور کے ساتھ جانا کہ مجھے سیدہ کی بزم میں جانا ہے، علی کی بزم میں جانا ہے، حسین کی بزم میں جانا ہے۔ تو پھر مجلس کا احترام خود بخود دل میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر آدمی ادھر ادھر کی سوچتا نہیں ہے، فساد کی باتیں نہیں سوچتا۔ وہ تو یہ کہے گا کہ مجھے تو وہاں بیٹھنے جانا ہے، وہاں سے کچھ لے کے اٹھنا ہے، حاصل کر کے اٹھنا ہے۔ تو ایک تو یہ فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا، ہم کیوں مجلسیں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، اور یہ 1350 سال سے جو مجلسیں آ رہی ہیں، ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، مقصد یہی ہے کہ ہم کائنات کو اپنا تعلق بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا تعلق امام حسین سے ہے، ہمارا تعلق مولا کائنات سے ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طریقے سے دوسری مثال میں آپ کو سمجھا دوں۔ جناب ابراہیم کے لیے نمرود نے آگ روشن کیا۔ ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی آگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک ماچس کی تیلی اور کچھ لکڑیاں، ختم، جل جاتا آدمی۔ لیکن نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے منو لکڑیاں منگائی، 6 مہینے تک تو لکڑیاں جمع ہوتی رہی، ڈگار لگ گیا لکڑیوں کا۔ اس کے بعد پھر اس میں آگ لگائی، کئی مہینوں تک آگ روشن ہوتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ ذہنی ٹارچر تھا، تاکہ جناب ابراہیم ڈر جائیں، پریشان ہو جائیں، خوف کھا جائیں۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ علماء کیوں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اللہ کی پرواہ ہے۔ خیر بہرحال، اب اس کے بعد جناب ابراہیم کو لایا گیا۔ اب اتنی تیز آگ، اس کے قریب کون جائے؟ حتیٰ کہ یہ تک ملتا ہے کہ بہت دور سے پنچھیاں اڑتی تھی، اس کے اوپر سے نہیں گزرتی تھی کہ کہیں آگ میں نہ گر جائے، اتنی تپش اور اتنے شعلے اٹھ رہے تھے۔ جناب ابراہیم کو لایا گیا تو چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی سکون۔ نمرود نے کہا اسے ڈر نہیں لگ رہا ہے، اتنی بڑی آگ جل رہی ہے؟ کہ پوچھو ابراہیم تمہیں آگ سے خوف نہیں؟ کہ کیوں خوف ہوتا؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے میرے ساتھ کیا کیا جائے۔
نمرود میرا کیا کر سکتا ہے جب تک وہ نہ چاہے. یہی اطمینان تھا. منجنیق لائی گئی اس زمانے کی مشین جس میں گھما کے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا. جناب ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، سفر ان کا ہے، اب تھوڑی دیر میں آگ میں پہنچنے والے ہیں. کوئی اور ہوتا تو پریشان ہو جاتا. جناب ابراہیم پریشان نہیں ہے، لیکن ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی. کہا پروردگار تیرا ایک ہی موحد ہے، وہ بھی جلنے جا رہا ہے. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم جا کے بچا لیں. کہا جاؤ اگر وہ مدد قبول کر لے. آیا جبرائیل، حل لک حاجہ یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ بیان کیجئے، میں آپ کی مدد کروں. کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ کہ لا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے. یہ ادا اتنی پسند آ گئی. اللہ نے کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. یہ کہہ کہ اگر خاموش ہو جاتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جناب ابراہیم کے لیے خطرہ ہو جاتا. وسلام علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جائے. اللہ اکبر. آگ گلزار ہو گئی. جناب ابراہیم وہاں پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. عجیب کرشمہ تھا یہ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جس وقت نمرود آگ روشن کر رہا تھا، اس وقت ایک پرندہ کہیں سے پانی اپنی چونچ میں لاتا اور اس آگ پہ پھینکنے کی کوشش کرتا. تو دوسرے جانوروں نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں نمرود کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو سارے جانور ہنسنے لگے. اتنی بڑی آگ، تیرا پانی کتنا ہوگا؟ تھوڑا سا، چھوٹی سی تو چونچ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی، اور وہ لا کے تو آگ بجھا دے گا. پرندے نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں میں بجھا تو نہیں سکوں گا. پھر کیوں یہ کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ کل اگر اللہ یہ دیکھے کہ نمرود کی طرف کون ہے، ابراہیم کی طرف کون ہے، تو میں اپنا نام ابراہیم کے حامیوں میں لکھوانا چاہتا ہوں، تاکہ دوسروں کو پتا چل جائے کہ میں نمرود کی پارٹی کا نہیں ہوں، ابراہیم کی پارٹی کا ہوں. تو ہم مجلس حسین اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم یزید کی طرفدار نہیں ہیں، حسین کی طرفدار ہیں. ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں. ایک اور مثال دے دوں تاکہ مقصد مجلس پتا چل جائے کہ ہم کیوں مجلسیں کرتے ہیں، کیوں مجلسیں پڑھتے ہیں، کیوں ذکر امام حسین کرتے ہیں، کیوں علی کا ذکر کرتے ہیں، کیوں سیدہ کا ذکر کرتے ہیں، کیوں کربلا کا ذکر کرتے ہیں. لوگوں کو پتا چلنے کے لیے ایک مثال اور بتا دوں. یوسف بک رہے تھے مصر کے بازار میں. حسن کا اتنا چرچا کہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے خزانے لے کے آ گئے، بڑے بڑے تاجر جواہرات لے کے چلے آئے. سب کا مقصد کیا تھا؟ یوسف کو میں خرید لوں. اور بولی کیسی لگ رہی تھی؟ ایک ترازو میں ایک طرف یوسف ہے، دوسرے میں پڑھنے میں جو ہے نا دولت ڈالی جا رہی، دولت رکھی جا رہی. اتنی دولت ہو جائے کہ پلڑا برابر ہو جائے یوسف اس کے. ایسے میں ایک بڑھیا جو سوت کوتا کرتی تھی اپنا سوت کا دھاگا لے کے آ رہی تھی. کیا ہے بڑھیا، تو کہاں جا رہی ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے جوہری، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے راجکمار آئے ہوئے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے. کہا میں بھی تو خریدنے جا رہی ہوں. کہا اچھا تیرے پاس کیا ہے جو خریدنے جا رہی؟ کہا یہ سوت لے کے آئی. اچھا تو سوت سے خریدے گی یوسف کو؟ کہ میں جانتی ہوں میں نہیں خرید پاؤں گی، لیکن قیامت میں اگر اللہ فہرست بنائے کہ یوسف کے خریدار کون کون ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرا نام اس خریداروں کے لسٹ میں آ جائے. ہم بھی جانتے ہیں ہم مجلس حسین کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم جانتے ہیں ہم ذکر حسین کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے. ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس فضائل کے سمندر کو ہم بیان کر سکیں. لیکن ہماری کوشش اسی لیے ہوتی ہے تاکہ قیامت میں اگر فہرست بنائے جائے کہ عزادار کون ہے اور کون غیر عزادار ہے تو ہمارا نام عزاداروں کی لسٹ میں آ جائے. تو ہم اسی لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں اور ان مجلس کا ثواب بھیجتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس بزم میں اہل بیت آ جائیں اس بزم کا کیا کہنا، جتنی بابرکت بزم ہو جائے گی. مردگان کو جب یہ ثواب پہنچتا ہے اور لے کے جاتے ہیں تو جس کے لیے ہم بھیجتے ہیں وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا ثواب، یہ ثواب اتنا بڑھ کیسے گیا؟
کیونکہ اس ذکر میں علی شامل ہے، اس ذکر میں حسین شامل ہے، اس ذکر میں سیدہ خود شامل ہے، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہ آتے ہیں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک چاہنے والا پہنچا، کربلا کے واقعے کے بعد کا واقعہ ہے کہ سرکار میں آیا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ پہ غم کا پہاڑ ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ کا ذہن جو ہے نا تھوڑا سا اس سے ہٹ بھی جائے، میرے بیٹی کی شادی ہے، خوشی کا ماحول رہے گا، آپ آئیں گے آپ کو اچھا لگے گا۔ کہ نہیں، ہم کربلا کے بعد خوشیوں میں شریک ہونا چھوڑ دی۔ مایوس ہو گیا، سر نیچے کر لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام بھی تو ایسے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو مایوس دیکھنا نہیں چاہتے کہ کوئی بات نہیں، ہم آ جائیں گے، لیکن تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہ کیا ہے؟ کہ شادی سے پہلے اگر ہو سکے تو ایک مجلس امام حسین کے نام سے، میرے جد کے نام سے، میرے بابا کے نام سے ایک مجلس کروا دے تو تیری بچے کی شادی میں برکتیں آ جائیں گی۔ اس نے مجلس کروائی، مولا چلے آئے تو ہمیں پتا چلا کہ جہاں ہم مجلس کرتے ہیں تو امام آتے ہیں، امام وقت آ جاتے ہیں، امام وقت۔ آیت اللہ بحر العلوم ایک ایسے عالم دین گزرے تھے جس کو امام نے اجازت دی تھی، جب چاہو تم مجھ سے مل سکتے ہو۔ کیا مرتبہ ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوالٹیز آئی کیسے؟ وہ معصوم نہیں تھے آغا بحر العلوم، ہم جیسے عام انسان تھے، لیکن تقوی اور پرہیز کی منزلوں پہ جا کے اپنے لیول کو اتنا بڑھا دیا کہ امام نے کہا کبھی بھی، جب چاہو تم مجھ سے مل سکتے ہو۔ آغا مہدی بحر العلوم، یہ مرتبہ ان میں آیا۔ کیسے آیا؟ وہ چاہ، وہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے کوالٹی بھی تو چاہیے نا بھائی۔ ہمیں اگر کسی جگہ جانا ہے تو ہم اس لائق تو بنائیں اپنے آپ کو۔ امام سے ملاقات کرنا ہو تو امام سے ملاقات کی لیاقت تو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو ایسے تھے، اچانک ایک بار ایک جلوس گزر رہا تھا، یہ لباس میں تھے، ابا قبا میں موجود تھے، دیکھا کہ جلوس کھڑا ہو کے صفیں بن گئی اور ماتم شروع ہو گیا۔ انہوں نے اسی عالم میں فوراً اپنے عمامے کو اتارا اور قبا کو اتارا، عام کرتے اور پاجامے کے ساتھ جلوس میں سب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور زور زور سے ماتم کرنے لگے۔ رو رو کے ایسے ماتم کر رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ کسی نے کہا آغا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ نے لباس ہٹا کے سب کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح۔ پلٹ کے کہا میں کیا کروں، میں اپنے وقت کے امام کو اسی طریقے سے ماتم کرتا ہوا دیکھا۔ تو عزیزان محترم، جب ہماری بزم میں امام آ جائیں تو بزم کتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے، پھر اس بزم کا ثواب ہم بیچتے ہیں۔ یہ ہے مقصد۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیدہ خود لینے کے لیے آ جائیں۔ دیکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیز چاہتے ہیں تو آپ اپنے نوکر سے کہیں گے جاؤ لے کے آ جاؤ، وہ جا کے لے کے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ سونا یا ہیرا خریدنے کے لیے کسی کو بھیجنا چاہیں تو کہیں گے نہیں، میں خود جاؤں گا۔ یا گھر کی جو مالکہ ہوتی ہے وہ جاتی ہے، جا کے سونا اپنی مرضی کا لے کے آتی ہے، ہیرے اپنے مرضی سے خرید کے لاتی ہے۔ کیوں؟ عام بازار کی چیزوں میں ہیرے کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو مجلس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ سیدہ آتی ہیں کہ جس کے آنے پہ رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، رسول کا کھڑے ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم پلہ ہے سیدہ، ہم پلہ ہے رسول کے۔ بلکہ رسول یہ کہتے ہیں کہ سیدہ میری ماں ہے۔ میں نے کیوں یہ حدیث کو پیش کیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، تاکہ مجلس کی اہمیت پتا چلے کہ جس میں سیدہ جیسی بی بی شہزادی آتی ہوں۔ آپ دیکھیے، جناب سیدہ کی یہ بات جس کے لیے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں، سمجھنا ہو تو اس بات سے سمجھے کہ اگر کہیں ایسا مجمع ہو کہ جس میں سارے کے سارے ملکوں کے پریزیڈنٹس آئیں،
تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بڑا ملک ہے کون سا چھوٹا ملک ہے. بڑے ملک والے کی جو ہے نا وہ زیادہ عزت ہونی چاہیے، چھوٹے ملک والے کی کم ہونی چاہیے. پروٹوکول سب کا ایک برابر ہوتا ہے. چاہے وہ چھوٹے ملک والا آئے تو بھی بڑا ملک والا کھڑا ہو جائے گا، بڑا ملک والا آئے تو چھوٹا ملک والا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. تو آپ سوچئے پروٹوکول ایک جیسا ہونا ضروری ہے. تو رسول جس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، بلکہ اور ایک جملہ کہہ دوں، جس کے ناز نخرے اللہ اٹھاتا ہو وہ ہے سیدہ. شہزادی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کہہ دیا، دیکھیے بچے ہمارے گھر میں بھی ہیں، سب کے گھر میں ہوتے ہیں، اور جب بچہ ضد کرتا ہے نا تو پھر اپنے ضد سے ہٹتا نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز اس کو مل نہ جائے. سیدہ کا مرتبہ ضد. رات کی تاریکی میں بچوں نے کہا اماں کل عید ہے اور ہمارے پاس لباس نہیں ہے. آدھی رات میں اگر آپ کا بچہ کہے کہ مجھے کل لباس چاہیے، آپ کیا کریں گے؟ کتنے بھی بڑے مالدار ہو کہ بیٹا اب دکانیں بند ہو چکی ہیں، اب درزی نہیں ملیں گے، انشاءاللہ کل دیکھیں گے، سو جاؤ. بچہ کہے گا نہیں مجھے ابھی چاہیے، ابھی چاہیے. آپ لاکھ کہتے رہے اچھا میں لا کے دیتا ہوں، کہا نہیں مجھے ابھی کا ابھی چاہیے. لیکن کہیں نظر نہیں آتا حسن و حسین نے بار بار جملہ کہا کہ ہمیں لباس چاہیے. ایک مرتبہ کہا اماں کل عید ہے ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے. کہا بیٹا سو جاؤ، درزی کپڑے لے آئے گا. اللہ اکبر. یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کون سے درزی کو دیا، کون سا درزی آئے گا. جانتے تھے ماں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی. آدھی رات میں سیدہ نے کہا تھا درزی آئے گا، صبح ہی صبح رضوان جنت کپڑے لے کے آ گئے. دق الباب کیا. شہزادی جانتی تھی کہ دروازے کے پاس کون ہے، لیکن پوچھتی ہے من بالباب، کون ہے؟ میں کہوں گا شہزادی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھتا تو وہ ہے جس کو نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے. کہ میں جانتی ہوں، لیکن یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں نے رات میں کہا درزی آئے گا، میں دیکھ رہی ہوں کہ رضوان آیا ہے، وہ رضوان بن کے آیا ہے یا درزی بن کے آیا ہے؟ کانا خیاط الحسنین. رضوان جنت باہر سے کہتا ہے میں حسنین کا درزی ہوں. فخر کے ساتھ حسنین کا درزی بن جانا یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا عہدہ مل گیا تھا رضوان کو. رضوان جنت نے لا کے درزی بن کے لا کے کپڑے دے دیے. اب کپڑا آیا سفید، نماز کا وقت آیا. رسول اللہ نے کہا چلو بیٹا نماز کے لیے چلتے ہیں. کہ نانا کپڑے تو آ گئے لیکن یہ ہے سفید، سب رنگین کپڑے پہنتے، ہمیں رنگین چاہیے. اب بتائیے عین موقع پہ اب کیا کیا جائے؟ رسول نے دیکھا آسمان کی طرف، پروردگار میرے حسن و حسین کو رنگین کپڑے چاہیے. جبرائیل سلسبیل کا پانی لے کے آ گئے، ایک تشت میں پانی رکھا، کہا کہ حسن آپ اپنا کپڑا اٹھاؤ، آپ اس میں ڈبو، جو آپ کا دل چاہے وہ رنگ کا کپڑا ہو جائے گا. حسین آپ کپڑا اٹھاؤ، اس میں ڈبو. پانی ایک ہے، تشت ایک ہے، لیکن ہاتھ الگ ہیں. حسن نے کہا مجھے سبز چاہیے، ڈبایا، اب اٹھایا تو سبز نکلا. حسین نے چاہا مجھے سرخ چاہیے، ڈبایا، نکالا تو سرخ نکلا. اللہ اکبر. دیکھیں اس گھرانے کے ناز و نخرے بھی اللہ کیسے چلا رہا ہے. سیدہ نے کہا درزی آئے گا تو درزی آیا. رضوان نہیں آیا، درزی بن کے آیا. اب پانی ایک ہے لیکن کلر الگ الگ نکل رہے ہیں، یعنی پانی کو بھی پتا ہے کہ حسن کا مزاج کیا ہے، حسین کا مزاج کیا ہے. اچھا کپڑے بھی نکل آئے، کپڑے پہن لیے. کہا چلو بیٹا اب چلتے ہیں. کہا نانا. حسین نے آگے بڑھ کے کہا سب اپنے ناکوں پہ آتے، ہمارا ناکا کہاں ہے؟ بچپنے کی وہ معصومیت. اور پھر رسول نے کہا بیٹا ناکا مجھ سے بہتر کون بن سکتا ہے؟ رسول ناکا بن گئے. کائنات کا سب سے بڑا رسول، رسولوں کا سردار، انبیاء کا سردار، جس کے اشارے پہ سورج پلٹ کے آ جائے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. وہ چاہتا تو 10 ناکے منگوا سکتا تھا، لیکن نہیں. حسنین کا ناکا بننا بھی کوئی عام بات نہیں تھی. ناکا بن گئے. دونوں بچے سوار ہو گئے. اپنی کہا ناکے کی مہر کہاں ہے؟ رسول اللہ نے اپنی زلفوں کو دے دیا. کیا خوب کہا کسی نے.
خدا کے دی کی حیات و ممات مٹھی میں، خدا کے دی کی حیات و ممات مٹھی میں، خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں، کمر نثار ہوئی ننھے ننھے ہاتھوں پر، ذرا سی انگلیاں کل کائنات مٹھی میں، جدھر حسن اور حسین چاہتے ہیں ناکہ ادھر ادھر مڑتا جا رہا ہے۔ حسین نے اتنے میں کہا، سب کے ناکے آواز نکالتے ہیں، نانا میرا ناکا کیوں آواز نہیں نکالتا؟ اب رسول کیا کرے، کیونکہ رسول کہتا ہی نہیں کچھ جب تک کہ وحی نازل نہ آ جائے۔ اب رسول نے الافوا 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 کہنا شروع کیا۔ 3 مرتبہ کہا تھا، ایک مرتبہ جبرائیل آ گئے، بس یا رسول اللہ، اللہ نے 7 طبقات بنائے ہیں جہنم کے، آپ نے الف کہا، ایک طبقہ بجھ گیا، الف کا دوسرا بجھ گیا، الف کا تیسرا بجھ گیا۔ اگر اسی طریقے سے کہتے رہیں گے تو سارا جہنم بجھ جائے گا، تو پھر دشمنان اہل بیت کہا جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیوں ہوا؟ کبھی آپ سوچئے، واقعہ تو سنا ہوا ہے، لیکن ایک نتیجے پہ پہنچا رہا ہوں میں آپ کو۔ حسین کی دور نگاہ اتنی پیاری ہے، کیونکہ آج حسین کو ماننے والے صرف شیعہ نے حیدر کرار نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، بلکہ حسین کو ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ کل اگر کسی ایسے کو اللہ جہنم میں پھینکنا چاہے اور وہ آواز لگا کے کہے، حسین میں تو تجھے مانتا تھا، اے میرے مولا میں تیرا ماتم کرتا تھا، تیری مجلسوں میں جاتا تھا، ایسے ہیں بہت سارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں، لیکن کافر پہ جنت جو ہے حرام ہے۔ اب حسین وہاں تو نہیں بھیج سکتے، کہا کہ ایسی جگہ بھیجو کہ جہنم میں جائے بھی تو جہنم نہ جلائے۔ اللہ اکبر، شاید یہی دور اندیشی تھی حسین کی کہ 3 طبقے جہنم کے بجھا دیے گئے، یا بہتر امام زمانہ جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی۔ بہرحال تو عزیزان محترم، یہ ہے یہ گھرانہ، یہ ہے یہ گھرانہ کہ جہاں پہ جو ہے نا ہر طرح سے جو ہے نا دیکھا گیا ہے، اور جناب سیدہ کی عظمت 17 سال کی عمر میں شہزادی نے زندگی کی نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دی۔ اگر ہماری بہنیں جناب سیدہ کی چاہنے والی ہیں تو کچھ تو ریزمبلس چاہیے نا، کچھ تو ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ شہزادی کی چاہنے والی ہے۔ شہزادی کا معیار پردہ اتنا بہترین، رسول اللہ کے ساتھ ایک اندھا نابینا صحابی ہے، شہزادی کے دروازے پہ آئے، رسول اللہ نے کہا، بیٹی زہرا تجھ پہ سلام۔ علیکم السلام بابا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بابا آ جائیے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بیٹی میرے ساتھ ایک صحابی ہے۔ اب سیدہ خاموش، دوبارہ سلام کیا، دوبارہ جواب دیا، بیٹی میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا آ جائیے۔ کہ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے۔ اب خاموش۔ تیسری مرتبہ سسکیوں کی آواز آئی، پریشان ہو گئے رسول اللہ، گھبرا کے اندر پہنچے۔ بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ کہ بابا آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے، میرے پاس جو چادر ہے اتنی چھوٹی ہے کہ میں اگر سر کے بال ڈھکتی ہوں تو پیر کا انگوٹھا نظر آتا ہے، پیر کا انگوٹھا ڈھکتی ہوں تو سر کے بال نظر آتے ہیں، اب میں کیسے اجازت دے سکتی تھی؟ کہا بیٹا وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پردہ شہزادی نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو ہماری ماں بہنوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ کچھ تو ریزمبلس ہونا چاہیے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو اپنی زندگیوں میں وہ بدلاؤ پیش کریں۔ آپ دیکھیں ایسی شہزادی جس کے نخرے اور لاڑ اللہ اٹھائے، ایسی شہزادی چاہتی تو کچھ بھی کر سکتی ہے، اتنی اتھارٹی تھی شہزادی کے پاس، لیکن کیسے صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، 7 معصومین کے پاس درس لے چکے تھے، 7 معصومین کے شاگرد رہ چکے تھے۔ اگر ایک عالم دورہ کا اگر کوئی شاگرد ہو، مثلا سیستانی صاحب کا کوئی شاگرد بن جائے، کوئی جو ہے نا آغا بشیر نجفی کا شاگرد ہو، فخر کرتا پھرے گا کہ میرا استاد کوئی معمولی
استاد نہیں ہے، اتنا بڑا عالم ہے. تو آپ سوچئے کسی کو اگر ایک معصوم کی استادی مل جائے، ایک معصوم اگر کسی کا مدرس ہو جائے تو اس کی کتنی قسمت بڑی ہے. تو 7 معصومین کے پاس جو درس لے چکا ہے، وہ جناب سیدہ کے گھر میں جاتے ہیں. دیکھا کہ جناب سیدہ اندر حجرے میں ہے، وہاں جو چکی ہے نا، اس کے جو چکی کا مٹھ جو ہوتا ہے جس سے جو ہے نا پکڑ کے چکی چلائی جاتی ہے، اس پہ خون کے نشانات تھے. دل تڑپ گیا جناب جابر کا. فوراً وہاں سے اٹھے، نکل کے مسجد آئے. اسی وقت اذان ہوئی. جابر کی آنکھوں میں آنسو تھے. رسول اللہ نے پوچھا نماز ہو گئی؟ بیٹھے. کیا بات ہے جابر، کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، ایران اور شام کی جو شہزادیاں ہیں وہ قالین سے نیچے نہیں اترتی، لیکن ایک ہماری شہزادی ہے، اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی، چکی اپنے ہاتھ سے پیستی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چھالے زخموں میں تبدیل ہو گئے اور زخموں سے خون نکل کے اس چکی کے مٹھ پہ لگا ہوا تھا. مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. یہ سن کے علی کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. مولا کائنات کھڑے ہو گئے اور باہر نکل کے چلے گئے. رسول خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے جب مولا واپس آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی. رسول اللہ نے پوچھا یا علی، ابھی جب تم گئے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، اب مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے جابر کی باتیں سن کے، لیکن جب میں گیا جناب سیدہ کو میں نے سوچا کہ میں جا کے مدد کر دوں. جب پہنچے گھر تو کہتے کہ میں جب گیا تو دیکھا سیدہ کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ سو رہی تھی. چکی خود بخود چل رہی تھی. حسین کا جھولا خود بخود چل رہا تھا. بس یہ سن کے، یہ دیکھ کے میں بہت خوش ہو گیا. تو رسول اللہ نے کہا یا علی، یہ جبرائیل اور میکائیل تھے جو یہ کام کر رہے تھے. شہزادی چاہے تو جنت سے ساری کنیزیں ان کے خدمت کے لیے بے چین اور سب چلی آئے، لیکن سیدہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتی کہ سیدہ کی جگہ کوئی اور محنت کرے، کیونکہ سیدہ جانتی ہے کہ گھر کے کاموں میں کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنی عبادت ہے. سیدہ نہیں چاہتی کہ وہ موقع ہاتھ سے جانے دے. اب بتائیے، اگر ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے میں کچھ تو ریزمبلس ہونا چاہیے. وہ چیزیں ہمارے میں ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم تھک جاتے ہیں گھر کے کام کرتے کرتے، زندگی بیزار ہو گئی ہے، کیا اسی لیے ہم کو پیدا کیا گیا؟ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ گھر کے بچوں کے لیے کمانے نکلتے ہو، کولی مزدوری کرتے ہو، آپ نہیں جانتے اس میں کتنا ثواب ہے. اگر ہماری کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی ماں اگر گھر کے کام کر رہی ہے تو اسے نہیں پتا کہ اسے کتنا ثواب مل رہا ہے. یہ بھی قسمت کی بات ہے. تو عزیزان محترم، ایسی بیوی جناب سیدہ کیا ذہن تسلیم کرتا ہے؟ فداک مانگنے کے لیے گئی تھی. جو دینے کے لیے آئی ہوں وہ مانگے کیا؟ وہ بھی عام سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں، مقصد کچھ اور تھا. سیدہ کا مقصد کچھ اور تھا. ارے جو جنت کی شہزادی ہو، پوری زمین جس کے مہر میں اللہ نے دے دی ہو، وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ہاتھ پھیلانے جائے گی؟ دیکھیے آج بھی زمینوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جھگڑے ہوتے ہیں زمین اور پراپرٹیز میں، کوئی جا کے وہاں پہ خطبہ دیتا ہوا نہیں کھڑا ہو جائے گا. لیکن شہزادی نے دربار میں جا کے کیا کہا تھا؟ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. اور پھر آسمانوں کی خلقت کا ذکر، زمینوں کی خلقت کا ذکر اور اللہ کی شان کو. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ شہزادی مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ دین بتانے گئی تھی، حجت تمام کرنے کے لیے گئی تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے کسی نے کہا. یہی انداز حسین کا نظر آتا ہے. کربلا کے میدان میں جب سارے کے ساری فوجیں جمع ہو گئی اور سب نے اپنی تلواریں نکال رکھی تھی، اس وقت جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ سامنے ایک سپاہی کو دیکھا. ادھر آؤ. دشمن سپاہی کو اگر کوئی بلائے تو آتا نہیں ہے، کہے گا کیوں آؤں، میں تمہارا غلام تھوڑی. ایسا نہیں، جیسے کہ ادھر آ، فوراً وہ گھوڑے سے کودا، دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑا. جی آقا فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ حسین بتلا رہے ہیں اپنا اقتدار. میں چاہوں تو تمہارے سپاہی میرے غلام بن جائیں، ایک آنکھ کے اشارے سے.
لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال اس نے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ کہ جب تو تیرے گھر سے چلا تھا تیری بیٹی نے پوچھا تھا تو کہاں جا رہا ہے، تو نے کہا کہ لمبے سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ بابا میرے لیے کیا لے کے آؤ گے؟ کہ میں تیرے لیے تحفہ لے کے آؤں گا۔ حسین نے کہا دیکھ میں جانتا ہوں یہاں جتنے آئے ہیں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، سب پیسے کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں آئے ہیں، لیکن ان کو کوئی دنیا یا حکومت نہیں ملے گی، کوئی انعام نہیں ملے گا، بلکہ سب کو سزا ملے گی، تجھے بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن تو نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ تحفہ لائے گا۔ جب باپ کوئی کہتا ہے اپنے بچوں سے کہ میں تحفہ لاؤں گا تو بچے انتظار کرتے ہیں میرا بابا کب آئے گا، میرا بابا کب آئے گا، تاکہ میرے لیے تحفہ آ جائے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کیے وعدہ کرنے کے بعد تحفہ نہ لے جائے اور شرمندہ ہو جائے۔ لہذا یہ میری انگوٹھی لے، اتار کے انگوٹھی سامنے کر۔ کہ آقا اس کا میں کیا کروں؟ کہ تو چلا جا، تیری بیٹی کو یہ دے دینا، اتنا دور چلا جا اس سے پہلے کہ میں آواز دوں حل من ناصر ینصرنا، اگر یہ آواز تیرے کان میں آ جائے تو پھر تجھ پہ واجب ہو جائے گا واپس آنا، لہٰذا میرے آواز دینے سے پہلے چلا جا۔ گھوڑے پہ سوار ہوا چلا گیا، جا تیری بیٹی کو دے دے تحفہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین، کیا اقتدار ہے حسین کا، کیا طاقت ہے۔ پسر سعد سے کہا پسر سعد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ آواز، یہ ہوا کی آوازیں، یہ گھوڑے اور یہ اونٹ، یہ سب کے ہنانٹ کی آوازیں اور یہ دریا کے موجوں کی آوازیں، ذرا اس کو سب کو خاموش کر دو۔ ہنسنے لگا۔ حسین میں لوگوں کی آوازوں کو تو کنٹرول کر سکوں، لیکن اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا میرے بس سے باہر۔ اگر لوگ خاموش بھی ہو جائے تو یہ گھوڑے کیسے خاموش ہوں گے، یہ اونٹ کیسے خاموش ہوں گے، یہ ہوا کی آوازیں کیسے خاموش ہوگی، یہ دریا کی آوازیں کیسے خاموش ہوگی، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حسین بتلانا چاہتے ہیں کہ حسین کی طاقت کیا ہے۔ حسین نے انگلی کا اشارہ کرنا شروع کیا، جدھر جدھر سے انگلی چلتی رہی ایک سناٹا، موت سا سناٹا ہو گیا، خاموشی ایک دم۔ اب اس کے بعد حسین نے آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ ایک مرتبہ ذرات کربلا اٹھی، مولا ہمیں اجازت دیجئے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ نہیں، حسین کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ فرات کے پانی نے کہا میں سیلاب بن کے ان کو بہا لے جاؤں۔ حسین نے کہا تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ جعفر جن چلے آئے، مولا مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، مجھے حکم دیجئے، میں جناتوں کے فوج کے ساتھ آیا ہوں، چند سیکنڈز میں سارے کے سارے یزیدیوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ تو حسین کہتے نا تم بھی چلے جاؤ، دور چلے جانا، اتنے دور کہ میری آواز تم تک نہ جا سکے۔ جعفر جانے لگے۔ جعفر کہتے ہیں میں جانے لگا، میں نے پلٹ کے دیکھا، آدم آئے، بیٹا میں مدد کروں؟ حسین کہتے ہیں نہیں دادا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم آئے، کہ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ آئے، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک نبی آتا ہے کہ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، منع کرتے جائے، پھر واپس جعفر آ گئے۔ مولا مجبوری میں لوگ مدد لیتے ہیں، آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جعفر پھر بھی تم نہیں گئے، جلدی چلے جاؤ جعفر، اس لیے کہ اب میری ماں آنے والی ہے۔ حسین ڈگمگا رہے تھے، حسین کا سارا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، حسین ڈگمگا رہے، کہا جعفر جلدی چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں آئے اور تم یہاں پہ موجود رہو۔ جعفر تو چلے گئے۔ اس کے بعد حسین نے کہا اماں کدھر ہو؟ ایک مرتبہ مقتل سے ایک بی بی کی آواز آئی، میرے لال حسین میں تجھے لینے کے لیے آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائی تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی وحاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا، ہمارے سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، پروردگار
ان کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص مرحوم علی محمد نورانی کے گناہ کبیرہ و سجدہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر میں رحمتوں کو نازل فرما، اور 1 مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کے ثواب اور مجلس کا ثواب مرحوم علی محمد نورانی، مرحوم وزیر علی نورانی، نورانی فیملی کے مرحومین، وکیل فیملی کے مرحومین، منجی فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین، کماڑیا فیملی کے مرحومین، راوجی فیملی کے مرحومین، جیوراج فیملی کے مرحومین، سومجی فیملی کے مرحومین، اور کل مومنین و مومنات کے ارواح کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ماتم حسین۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ولناہم اجمعین۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین الامام میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں وہ لاش اصغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما،
زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ ابھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ تیرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ توقیر تو بھی کر لے آلے ابا کا ماتم، جو شام میں گئی تھی اس بیردا کا ماتم، ممنون ماتمی کا مخدومہ فاطمہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔